وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. انسانی معاشرے کی تمام مشکلات کا حل ظہور مولا ہے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب التجا ہے، شب محاسبہ نفس ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آج کی جب شب بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے فرج، اس لیے کہ تمہاری تمام مشکلات کا حل حدیث میں ہے کہ ظہور مولا، یعنی انسانی معاشرے کی تمام مشکلات کا حل مولا کا ظہور ہے. خدا کرے کہ کل کا جمعہ ہو جائے دل کی گہرائی. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه فيها تبيلا. اللهم صل على وعجل فرجهم. پھر یہ دعا قرآنی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات پڑھیے محمد والا. وعجل فرجهم. ٹاپک کرامت انسان. کل کی مجلس میں کوشش یہ کی گئی تھی لفظ کرامت کو ہم سمجھیں اچھی طرح سے، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اردو زبان یا دوسری زبانیں عربی کے مقابل میں گنگ ہیں، لنگ ہیں، عجم ہیں،
عربی کا کوئی جواب نہیں ہے، ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ کرامت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ کرامت نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے، احادیث نے بتایا ہے۔ اردو میں فلاں ولی، فلاں اولیاء، ان کے کرامات وغیرہ آپ سنتے ہیں، یقیناً وہ کرامات، لیکن بحث ہمارا اس پر نہیں ہے، ان معنوں میں نہیں ہے۔ جس چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آج یہ آیت سورہ اسراء قرآن کا 17 چاپٹر ہے، جس کی ابتدائی آیتیں معراج رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اللہم صلی علی وعجل فرجہم، اس کی 70th یعنی 70ویں آیت، 770 آیت نمبر ہے، جس کا جو مسلسل آپ سنتے رہیں گے۔ آج یہ دوسرا دن ہے، دوسرا دن ہے، پہلی محرم یہاں پر ہو چکی ہے اور شب 2 محرم ہے، 1442 ٹو بی ریکارڈ ہے جی۔ چاند رات ہے، اچھا کل چاند ہے، یہ دو چاند راتیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ، اس کے معنی کہ سنڈے ہمارے پاس عاشور۔ چلیے پہلی کی رات، چلیے ایک دن زیادہ آپ کو زحمت دینے کا موقع ملا، سننے کا بھی انشاءاللہ۔ انسان اب ہمیشہ سنتے ہیں ممبروں سے، یونیک ہے مخلوقات الہی میں، کریشن جو اللہ کے ہیں بہت سی ہیں، ان میں سب سے زیادہ یونیک انسان ہے۔ اس کی خصوصیت کوئی لا ہی نہیں سکتا، نہ زمین میں خصوصیت ہے، نہ آسمانوں میں خصوصیت ہے، نہ کائنات میں جو ہیوج یونیورس ہے 170 بلین گیلیکسیز، مگر انسان اس سے کہیں بلند ہے۔ انسان کی بلندی قرآن نے یوں بیان کی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا، نطفہ، مضغہ، علقہ، کسونا العظام فخلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ رہیں۔ ابتدائی جو نطفہ، مضغہ، علقہ، کسونا العظام، اس میں سارے لوگ شریک ہیں، سارے حیوان بھی شریک ہیں، سارے انسان بھی شریک ہیں۔ خصوصیت انسان کی کہاں ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان کے پاس ایک مخصوص چیز ہے جس پر ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے لیکن یہ انسان ایک طرف۔ واٹ از ان اٹ، اس میں کیا ہے اس انسان میں، اس کو سمجھیں۔ آج زمین میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ انعکاس کر سکے اکرام و کرامت الہی کو بہت اچھی طرح سے۔ زمین، کائنات، یونیورس، ان کا وجود اتنا بتاتا ہے کہ ان کا خالق کوئی ہے، لیکن جو صفات پروردگار ہیں ان کو منعکس نہیں کر سکتا، ان کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ انانیمیٹ آبجیکٹ ہوں، خواہ وہ ویجیٹیشن ہوں، خواہ وہ حیوان ہوں، یہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتے اللہ کے صفات۔ انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ نے صلاحیت عنایت فرمائی ہے کہ وہ صفات الہی، ایٹریبیوٹس آف اللہ کو ریفلیکٹ کر سکتے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو خدا کون سی صفت کو چاہ رہا ہے کہ ریفلیکٹ کرے انسان؟ یہ بحث ہے ہماری کرامت انسان، ہیومن ایکسلنس سے متعلق۔
ہم نے بتایا، کل مثال دی تھی، ایک ایسی یونیورسٹی کا تصور کیجئے جس میں ایک ٹاپک ایک فیکلٹی پہ کام ہو رہا ہے، کوئی سائنس کی ایک ٹاپک پر، تو اس یونیورسٹی میں تمام چیزیں جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے تاکہ وہ ٹاپک پوری طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ جو پروفیسرز ہوں گے وہ ٹاپک سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے، جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں پر ایک مخصوص ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی یونیورسٹی مخصوص کوئی سائنٹیفک چیز کو بتانا چاہ رہی ہے تو وہ سائنٹیفک فیکلٹی ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں، پروفیسرز بھی جانتے ہیں، ٹیچرز بھی جانتے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز بھی جانتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کاہے کے لیے ہے۔ یہ مثال اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھ میں آ جائیے تو پوری کائنات ایک ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا چلانے والا قادر مطلق ذات پروردگار ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد آگے بڑھ کر اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کس سے پڑھ؟ تیرے رب سے۔ کون ہے تیرا رب؟ اکرم ہے، کرامت ہے۔ تو معلوم ہوا یہ پوری یونیورسٹی کا ٹاپک جو ہے کرامت۔ بہت اچھی طرح سے سمجھے، پوری یونیورسٹی کا ٹاپک اللہ نے جو بنائی ہے اس کا ٹاپک ہی کرامت ہے۔ کرامت، ہیومن ایکسلنس، وہ شرافت ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، جہاں پر انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فضائل مولا میں سنا ہے کہ مولا سینے پہ سوار تھے، وہ کل کفر کے، اس نے گستاخی کی تو مولا چھوڑ گئے، اس کو چھوڑ کر ٹہلنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت انسانی ہے کہ انسان ہر حال میں اس کی رضا کو دیکھے، اپنی رضا کو نہیں، اپنے مرضی کو نہیں، اپنی خواہشات کو نہیں۔ چنانچہ کسی نے پوچھا مولا اس سے خطرناک موقع کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ذلیل قاتل وہ آپ کے مقابل میں آیا تھا، اس کو آپ نے قبضے میں کر لیا تھا، ایسے موقع پر آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ بہت ہی ڈینجرس ہے، اسٹریٹجیکلی غلط ہے، وار کے خلاف ہے کہ دشمن ہاتھ میں آنے کے بعد چھوڑ دینا۔ ارے بھائی تم پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جس نے پہلے لٹایا تو اسی مرتبہ بھی لٹا لے گا۔ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تو معلوم ہے پریشانی ان کی نہیں تھی، ان کی تھی کہ کہیں وہ بلا ہماری طرف نہ آ جائے۔ تو مولا نے کہا نہ 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 نہ، میں جنگ کر رہا تھا اللہ کے لیے، بہت اچھی طرح سے میں جنگ کر رہا تھا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جب اس نے گستاخی کی، میں نے پاکستان پنجاب میں کہیں پر یہ بیان کیا تو کسی نے کہا مولانا مولا کو غصہ بھی آتا ہے؟ میں نے کہا مولا کھانا بھی کھاتے تھے، روٹی بھی تو ہم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں ذرا سا جو کوتاہی کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اقدار کو ہٹا دیا ہے۔ نہیں، وہ انسان کامل تھے، کمال انسانیت اگر ہے تو انہی گھرانے سے مل سکتی ہے، کسی اور گھرانے سے نہیں۔ توجہ، بہت اچھی، اللہم صل علی۔ مولا نے فرمایا جنگ کس کے لیے کر رہا تھا؟ فی سبیل اللہ۔ اس نے جب گستاخی کی تو مجھے کیا آیا؟ غصہ۔ میں نے غصے کو پہلے ٹھنڈا کیا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنا، فی سبیل اللہ کام کرنا، یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں اپنے جذبات کے ذریعے سے زندگی کو نہ چلائے بلکہ مرضی رب کے لیے چلائے۔ تو اگر یہ چلاتا ہے تو اس کی یہ کرامت ہے۔ تو اللہ کریم، نمبر 1، انہو لقول رسول کریم، اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے۔ صحف مطہرہ، صحف مکرمہ، کتنے صحفے آئے، کتنے بکلیٹس آئے اللہ کی طرف سے؟ 104۔ یہ 4 جو ہم کہتے ہیں یہ بڑی کتابیں ہیں،
اس سے ہٹ کر بھی 100 کتابیں ان کو کہتے ہیں صحف. صحف یعنی بکلیٹس. اب پڑھتے ہیں سورہ سبح اسم ربک الذی اعلی میں آخری آیت صحف ابراہیم و موسیٰ. تو معلوم ہے یہ صحف کیا ہیں؟ صحف مکرمہ. یہ صحف بھی کرامت والے. توجہ، میں نے بتایا یونیورسٹی کا پورا فیکلٹی ایک ٹاپک پہ کام کر رہا ہے. وہ ٹاپک ہے کرامت. کرامت. جو ٹیچر ہے وہ کریم ہے. ٹیچر کون ہے انسان کا؟ انہو لقول کریم. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. تو اللہ بھی کریم، اور جس پر آ رہی ہے کتاب لقول رسول کریم. اور آدم سے لے کر خاتم تک جتنے صحف آئے ہیں صحف مکرمہ، یہ پورے کریم صحفے ہیں. اس میں ایکسلنس ہے. اور یہ جو آئے ہیں سفراء، جو ٹیچرز ہیں، یہ جو پروفیسرز ہیں، کرامن بررہ، سفراتن کرامن بررہ، یہ سفیر کرامت ہیں. انہیں انبیاء بھی سفیر کرامت ہیں. تو معلوم ہوا پورا سسٹم ایک ٹاپک پر ملا ہوا ہے. وہ ٹاپک ہے کرامت. کیا ہے کرامت؟ انسان کو مقام حیوانیت سے بلند کر کے اس مقام پہ پہنچائے جہاں پر انسان اپنی زندگی کو اس ایک ایکسلنس پہ گزارنے کی کوشش کرے، جہاں پر یہ نہ دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھے کہ کرامت الہی نے مجھے کیا تقاضا کیا ہے. تو انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں آئینہ الہی بننے کی صلاحیت ہے. تو بیکم اے مرر. اور یہ آئینہ بننے کی جو صلاحیت ہے صرف انسان میں ہے. وہ کون سی چیز آئینہ بننا چاہیے، کون سی صفت بننا چاہیے؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ میں کریم ہوں، جن کو بھیج رہا ہوں وہ کریم ہے، قرآن کریم ہے، سفیر کریم ہے، انبیاء کریم ہے، میری یونیورسٹی کریم ہے، کائنات کریم ہے. تم کو بھی جو پیدا کیا ہوں، یہ کرامت کو تم حاصل کرو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. How to achieve it؟ انشاءاللہ کا گفتگو آئندہ. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگ اس مقام کرامت تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، ایک بحث ہے. لیکن آج جو ہماری گفتگو ہے، قرآن مجید انسان کو مکرم دیکھنا چاہتا ہے. یہ آیت جو کیا کہہ رہی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو کیا بنایا؟ مکرم بنایا. کیا کیسے بنایا پروردگار تو نے؟ سب سے افضل کر دیا اس کو. وَفَضَّلْنَاهُ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اسی آیت کا آخری ٹکڑا. ہم نے اس انسان کو فضیلت دی ہے، یعنی ایسی فضیلت جو دوسروں کو نہیں ملی ہے. اکثر کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے. مثال، قرآن کریم ملائکہ کو بھی کریم کہتا ہے. بہت ہے میرے ساتھ آپ لوگ. ملائکہ کو کریم کہتا ہے، انبیاء کو کریم کہتا ہے. اللہ خود کریم ہے. توجہ، قرآن بھی کریم ہے، فرشتے بھی کرامن بررہ کریم ہیں. بالکل ٹھیک. اب خدا یہ حکم دے رہا ہے، اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اپنی روح اس کرامت میں، اس کریم کی روح اس میں پھونک دوں تو تم سجدہ کر دینا. تو جو لوگ کریم ہیں ان سے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ اس کو کریم ہے جو یہ کریم ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے. کون ہے کریم؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ میرا خلیفہ ہے، یعنی خلف کے معنی یہ میرا وائس جرنس ہے، یہ میرا نمائندہ ہے. کس بات کا نمائندہ ہے؟ اس کرامت کا نمائندہ ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں.
وہ کون سی کرامت ہے کہ یہ فرشتے جو کریم ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں کہ جب تک مٹی کا بنا ہوا ہے سجدہ نہیں ہے؟ توجہ، جتنے مرتبہ ہزاروں سال پہلے بن چکا، ہر مرتبہ شیطان جاتا تھا اگر حکم ہوتا ہے مجھے اس کو سجدہ کرنے، میں تو کرنے والا نہیں ہوں، روایتوں میں ملتا ہے، تو پہلے سے بنا ہوا ہے۔ خدا نے مٹی کے پتلے کو نہیں کہا کہ تم سجدہ کرو، نہ، اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدون، جب تم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو سجدہ اس وقت کرو جب میں اس پر روح پھونکوں، جیسے ہی میری روح پھونکی گئی تب تم سجدہ کرو۔ اب پورے ملائکہ جو کریم ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی کرامت اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، فرشتے سے زیادہ اس کی کرامت ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس میں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، جس کی وجہ سے وہ سجدہ کر رہے ہیں، فضائل کا بھی ایک رخ ہے۔ فَتَلَقَّ آدَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم و حوا نے ایک اشتباہ کیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطایانا لنکونن من الخاسرین، مالک ہماری بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ نے کہا نہ، میں بخشوں گا نہیں جب تک کہ ایک چیز تم بیچ میں ادا نہ کرو۔ فتلقا، اللہ نے انسپائر کیا کچھ ناموں کو جن کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ کون سے نام ہیں؟ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی۔ تو معلوم ہوا سجدہ کون کر رہا ہے؟ ملک کر رہا ہے۔ ملک کون ہے؟ کریم ہے۔ اگر ان سے کم تر ہے تو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی کریم ہے تو کریم کا سجدہ کر رہا ہے کہ نہ، آدم کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ کہ کیا ہے؟ ذریت آدم میں کچھ ایسے انوار مقدسات ہیں جو ساری دنیا میں روشن تر ہوں گے، ان انوار کے ارواح بھی اسی صلب میں موجود ہیں۔ سجدہ حقیقت میں محمد، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات کو سمجھیے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ رَبُّهُ، آدم ربہ، ذات پروردگار نے تلقین کی۔ تلقین کے معنی بتایا کہ تم اگر توبہ چاہتے ہو، ختم کرو، تمہارے اپنے گناہوں کو صاف کرو، تو پہلے کچھ کلمات تم کو سکھائے جا رہے ہیں۔ ایجپٹ کا ایک سنی عالم کہتا ہے اس ایک آیت نے مجھے شیعہ بنا دی۔ میں نے جب تلاش شروع کیا کہ یہ تلقا آدم ربہ، پروردگار نے، رب نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، میں نے تلاش کرنا شروع کیا کلمات کون سے ہیں جس کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی، کلمات کون سے ہیں۔ جب پتا چلا ہمارے ہی کتابوں میں یہ موجود ہے، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین، جب ان کا نام آدم سے پہلے ہے تو ان کو کیوں نہ مانے؟ ایک غیر، اب ہمارے لوگ سوال کریں تو ایک پریشانی کی بات ہے، یہ کون غیر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں مکتب اہل بیت کو اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ میری ہی کتابوں میں ان کا تذکرہ اس عظمت، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، وعجل فرج۔ جب یہ مثالیں دی جاتی ہیں تو بات کو اور واضح کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ غور کیجئے اچھی طرح سے۔ انی ذاہب، ذاہب جا رہا ہوں، جاتا رہوں گا۔ ذہب کے معنی جانا، چلا گیا۔ ذاہب میں خود جا رہا ہوں، اس میں فاعل جا رہا ہوں، پاس میں بھی، اب بھی اور اب بھی، ایک کنٹینیوٹی ہے میری جرنی میں
کدھر جا رہا ہوں؟ انی ذاہب الی ربی، کدھر جا رہا ہوں میں؟ اپنے رب کی طرف، تاکہ وہ ہدایت کرے۔ حکم پروردگار ہوا ہجرت کرو، کہاں سے؟ کہ فلسطین سے کہاں جاؤ؟ ایسے لق و دق میدان، جب وہاں پہنچے تو پانی نہیں ہے۔ فرض کیجئے بھائی، مثال دیتا ہوں میں، میرے ہی گھر والوں، اگر آپ یہ کہیں گے اس کینیڈا سے چلو واپس چلو، کہاں لے کے جا رہے ہوں؟ چلو ایک لق و دق میدان میں جانا ہے، وہاں پر تبلیغ کرنا ہے یا دین کا کام کرنا ہے۔ اور تمہارے جاب کا کیا ہوگا یار، میرا کیا ہوگا، ہماری فیملی کا کیا ہوگا؟ یہ سوالات ابھرتے کی نہیں ہے؟ ذات پروردگار نے جیسے ہی حکم دیا کہ نکلو فلسطین سے جاؤ مقام مکہ کی طرف، ام القریٰ کی طرف، تو حضرت ابراہیم اپنی مختصر سی فیملی، کون؟ ہاجر، ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، ہاجر اور ان کا بیٹا چھوٹا سا اسماعیل، دودھ پیتا بچہ، یہ چھوٹا سا فیملی، یہ چھوٹی سی فیملی نکل کر کے پہنچی وہاں پر۔ پہنچنے کے بعد ربی انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زر، پروردگارہ میں اپنی ذریت کو، یعنی چھوٹی سی فیملی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جس میں کلٹیویشن کا نام نہیں ہے۔ کلٹیویشن کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پانی نہیں ہے، یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن چونکہ تیرا حکم ہے، چونکہ تیرا حکم ہے، تیرا حکم کی پابندی میری ضروری ہے، تو میں یہ چھوڑ رہا ہوں، تو دیکھ لے۔ حضرت ابراہیم ٹوٹلی سرنڈر ہیں اور یقین ہے کہ اس کرامت انسانی کو یہ حاصل کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے ایسا چشمہ پھوٹا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کے لیے سائنٹیفک دنیا کہتی ہے جتنے منرلز زمزم میں موجود ہیں کسی پانی میں موجود نہیں ہیں، جتنے منرلز، اور کئی فورس کا مشن لگایا گیا کہ اس کو کھینچا جائے، دیکھا جائے کہ ختم کیا جائے۔ پہاڑی میں پتھر سے پانی اللہ نے نکالا، اس کو ختم نہیں کر سکا، کتنا ہی فورس کا نکالو مگر پانی نکلتا چلا جاتا ہے، ابھی تک اس کی تہ معلوم نہیں ہے۔ خشک میدان میں نبی کے قدموں کی خاک کے ذریعے سے، قدموں کی ٹھوکر کے ذریعے سے جب پانی نکل سکتا ہے، تو اس خشک میدان میں جہاں پر نواسۂ حسین، نواسۂ رسالت شہید ہو رہا ہو، وہاں سے کیا پھوٹے گا کہ کربلا جنت ہے کائنات۔ تو یہاں سے اگر دین کسی کو سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھنا پڑے گا۔ سب ملیں گے، کیا ہے کربلا؟ کرامت کی انتہا کا نام ہے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ تو معلوم ہے اگر کرامن بررہ کو دیکھنا ہے تو اس کی جڑ کو اگر دیکھنا ہے، اس کی اصل کو دیکھنا ہے تو حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تھک گئے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہ۔ جب تک انسان اپنے آپ کو، مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں اور بات سمجھ میں ہو جائے گی۔ ایک کووڈ-19 جب سے آیا ہے تقریباً 5 مہینے کے قریب یہاں پر بن رہا، سارے مراکز بن رہے ہیں۔ اب اجازت دی گئی تو ریسٹرکشنز ہیں۔ ریسٹرکشنز کیا ہیں بھائی؟ سوشل ڈسٹینس ہو اور منہ پر آپ کے ماسک ہو۔ اب کی اس محرم میں آپ لوگ دعا کیجئے، ہندوستان پاکستان میں ہم لوگ جذبات پہ نہ آئیں، مومنین کو خدا انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ یہ ریسٹرکشنز صرف یہاں کے لیے نہیں، ہر جگہ کے لیے۔ سوشل ڈسٹینس، چہرے پہ ماسک،
اب سمجھ میں آ رہا کیوں بھائی، پوچھیں کیوں؟ کہ یہ خطرناک مرض ہے، ایک ایسا جرثومہ ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ پہلے ڈسٹنس رکھو۔ ہم جب کہتے تھے نامحرم لگا کر کے بات کرنا پڑتا ہے اور ہاتھ دینا پڑتا ہے، باقاعدہ شیک ہینڈ کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو بدتمیز کہتے ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ اب ان کو بھی عقل آ گئی، اب انہیں بھی عقل آ گئی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے انسان میں بیماریاں پھیلتی ہوں، تم میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایک جرثومہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اس لیے تم اتنے ریسٹرکشن لگا سکتے ہو، تو ذات پروردگار جو خالق انسان ہے، کرامت انسانی کے لیے اپنی ہی کزن سے کہا کہ یہ نامحرم ہے، تم جدا ہونا اس سے ضروری ہے، اس کا پردہ کرنا ضروری ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ کرامت ہی کو تم نے نہیں سمجھا۔ کرامت انسانی انسان نہیں سمجھ پایا، اگر سمجھ جائے تو یہ خود یہ جرثومہ کووڈ 19 جس کو کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ ساری کائنات میں ذات پروردگار پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، کس کا ملک ہے بھائی، ڈومین کس کا ہے؟ فرسٹ ورلڈ کنٹری سب سے زیادہ وانریبل ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری تو ہم لوگوں کو عادت ہی ہے مشکلات میں پلنا جینا مرنا رہنا، لیکن سب سے زیادہ پریشان یہ ہے۔ تو معلوم ہوا آج خدا پوچھ رہا ہے کس کا ملک ہے، ڈومین بلانگس ٹو ہوم؟ آواز قدرت ایک ہی آئے گی، للہ الواحد القہار۔ تو عزیزان گرامی، دین ذات پروردگار کا ہے، یہ دین کی خصوصیت یہ ہے، اس میں اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو کریم بنائے۔ اس کرامت کے لیے ذات پروردگار مثالیں دی ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک، اور تمام مثالوں میں اتم میں بھی مثال ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنو۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ میں بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ میں نے ایک مثال دی تھی اور پھر مثال دیتا ہوں، یہ ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوا یہ کہوں گی امام زمانہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اجل اللہ تعالی فرجہ، اب کیا چاہتے ہیں؟ سوچیے۔ امام میں فرما رہے ہیں کہ پوچھو بھئی مومنین سے کیا چاہتے ہیں وہ لوگ، ہماری پرواز کیا ہوگی، ہماری خواہشوں کی پرواز کیا ہوگی؟ گھر دار زندگی ہے نا۔ روایتوں میں ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ اس وقت جبرائیل تشریف فرما ہے میرے پہلو میں، اللہ تم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے فاطمہ سے پوچھو کیا چاہتی۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، ان واقعات کو صرف سرسری نگاہ سے مت دیکھیے۔ ذات پروردگار پوچھ رہا ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کہ کیا چاہتی ہیں۔ شہزادی نے کہا مجھے وجہ پروردگار کی زیارت چاہیے، لقاء پروردگار چاہیے، ملاقات پروردگار چاہیے۔ ہم سمجھ میں نہیں پاتے یہ لقاء کیا ہے، یہ زیارت کیا ہے، اللہ کے چہرے کی زیارت کیا ہے، آج تک ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن شہزادی نے بتایا انسان کی کرامت جو معراج تک جا سکتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ تو روزانہ ہم جو کہتے ہیں قربتاً اللہ قربتاً اللہ، یارڈ اسٹک کیا ہے ہمارا؟ صبح ہم نے قربتاً اللہ کہا، پھر دوپہر میں قربتاً اللہ کہا، تو معلومات دوپہر میں جب قربتاً اللہ کہا تو صبح اور دوپہر کے درمیان ہمارا فاصلہ اللہ کے پاس قریب ہونا چاہیے۔ کس چیز سے قریب ہونا چاہیے؟ وہ اخلاقی کرامت سے۔ انسان کریم بنتا چلا جائے، اتنا کریم بنے کہ دنیا گھر میں رہنے والے پریشان نہ ہوں۔ آج کل تو گھروں میں سبھی لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ پوری فیملی رہتی ہے، اگر ہمارے پاس وہ کرامت نہ ہو تو ممکن ہے کہ گھر والے ہی ہماری زندگی سے پریشان ہو جائیں۔ اسی لیے ذات پروردگار نے کہا اس دعا کو پڑھو، رب اللہم حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین لنا، پروردگارا ہمارے ازواج ہمارے بچوں میں ایسی زندگی بتا دے کہ جن کے دیکھنے کے بعد ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک، قرۃ اعین لنا، ہمارے آنکھوں، وجعلنا للمتقین اماما، پروردگارا متقین کے لیے ہمیں امام قرار دے۔ یہ دعا کتنی عظیم دعا ہے، یعنی
ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے گھر جائیں. اللہ یہ کرے گا نا تمہاری زندگی ایسی ہو کہ زوجہ تمہارا انتظار کرے, شوہر بیوی سے ملاقات کا انتظار کرے, بیوی شوہر سے ملاقات کا انتظار کرے. کب یہ ہو سکتا ہے؟ کرامات انسانی اتنے بلند ہو جائیں کہ آپس میں ملاقات کو ہم بورنگ نہ سمجھیں بلکہ رحمت الہی کا ذریعہ سمجھیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اولین چیز جس کی وجہ سے کرامت الہی انسان کو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. اس کو سجدہ کرو؟ آدم کو سجدہ کرو. کیوں بھئی آدم کو سجدہ کریں؟ کون سجدہ کرے؟ ملائکہ سجدہ کرے. کیا چیز اس میں موجود ہے؟ کہ وہ کرامت موجود ہے. وہ کرامت کیا ہے؟ وہ اس کا علم. جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں, اتجل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگارا کیا تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. یعنی انڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنا دو خلیفہ. تاتا پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہو. چنانچہ ذات پروردگار نے کہا بتاؤ بھئی انبئونی باسماء ہؤلاء, میں نے جو نام سکھائے ان کو سنا دو, بتا دو. تو تمام ملائکہ نے کہا ربنا لا علم لنا ما علم الا ما علمتنا, جتنا تو نے ہمیں دیا ہے اتنا ہی علم ہے, اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے. اللہ نے آدم سے کہا کہ تم سنا دو. آدم نے گنانا شروع کیا. وہ نام کیا ہیں؟ پوچھا گیا کہ وہ نام کیا ہیں, کہ وہی نام پھر پلٹ کر آئے محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم لوگ اس موضوع پر بھی کچھ کام کریں اور ہمارے پاس زندگی ہماری اس طرح سے ہو جائے کہ جس کے وجہ سے ہماری زندگی کی وجہ سے دوسرا بھی انسان ہم سے لگاؤ رکھ سکے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ خالطو مخالطتاً ان تعیشو تحسنو وان تموتو تحسنو. لوگوں سے اس طرح سے رہو کہ جب جیو تو لوگ کہیں گے اس کے ساتھ ملنا چاہیے, اس کے پاس جانا چاہیے. جب انتقال ہو جائے تو لوگ مس کریں. یہ کون سی چیز ہے اس میں؟ کہ وہ کرامت نفس ہے جس کے ذریعے سے مانوس ہوتی ہے انسانیت اس ذات سے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس حتیٰ دشمن بھی چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کرے, نہ ماننے والا بھی چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کرے. نہ ماننے والے بھی جانتے تھے کہ اس گھرانے میں جو بات ہے کسی گھرانے میں موجود نہیں ہے. افسوس ہے کہ آج ہم لوگ فرش عزا کو بچھا چکے ہیں, اور بہت ہی خطرناک یہ ہے کہ ریسٹرکشن ہمیں بتایا گیا کہ اس سے زیادہ نمبر نہیں. میں نے کل بتایا تھا میں انشاءاللہ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں گھر میں کالی چادر بچھائیں اور ایک چھوٹا سا مرثیہ پڑھیں. بچوں کو بتائیں کہ یہ فرش عزا ہے. یہ فرش عزا اس لیے بچھائی جا رہی ہے کہ کربلا میں ایک شخص تھا جس کا نام حسین ہے, جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا چھوٹا سا گھر اس کی بارگاہ میں قربان کر دیا. اور مختصر سے گھر کو قربان کیا, لیکن اس کا ہدف اتنا بلند تھا کہ وہ مختصر نہیں تھا, کائنات یہاں پر جمع ہو گئی تھی. عزیزان گرامی, عزاداری کے سلسلے میں روایتوں میں ہے کہ 5ویں امام سے حتیٰ سید سجاد کی زندگی سے لے کر کے ہر امام کے پاس جیسے ہی 29 ذی الحج یعنی چاند رات کو کوئی پہنچتا تھا مومن, کہتے تھے کل معلوم ہے کہ کون سا دن ہے, کیا دن آ رہا ہے تمہیں پتا ہے؟ مولا معلوم. امام رضا فرماتے ہیں کہ اپنے چاہنے والے سے کہ میں نے میرے بابا کو عاشور تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا چیز ہے؟ عاشور تک میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ روایت نہ صرف اس ہر ایک امام کے لیے. اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریا
گناہان کبیرہ کا حل، ذنوب العظام روایتوں میں ہے کہ اگر گناہان کبیرہ کو بخشانا ہے تو بہترین یہ ہے کہ حسین پر گریا کرو۔ اور ہمارے پاس مسلسل آواز آپ نے سنا ہے کہ جیسے ہی حسین کی آواز آتی ہے ایک دکھیاری ماں بھی آ جاتی ہے، ہائے حسین، پیاسے حسین، دعا دیتی ہے خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ۔ میں کہا کرتا ہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے، مال و حشم کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے، یہ آپ یہ دعا کیوں دے رہی ہیں خدایا پروردگارہ اس کی اولاد کو سلامت رکھ؟ کا جواب ملے گا تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میرا گھر خالی ہو گیا۔ شبیب ابن شبیب، ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ پہلی محرم تھی، امام رضا کے پاس میں پہنچا اور امام کی حالت دیگرگون تھی۔ ابن شبیب معلوم ہے کون سا دن ہے؟ مولا ہاں عشرہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ اور کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا عشرہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ فَإِن كُنْتَ بَاكِيًا لِلشَّيْءِ فَابْكِ لِلْحُسَيْنِ ابن علی ابن ابی طالب۔ اے شبیب کے بیٹے اگر تیرا دل کبھی رونے کو چاہے دنیا پہ مت رو، جب بھی تیرا دل رونے کی طرف مائل ہو تو کہو ہائے حسین۔ کل ہی کسی نے ای میل میں مجھ سے کہا کہ مولانا ہم نے مجلس سنی، یقیناً مصائب تھے لیکن محرم میں طبیعت چاہتی ہے ذرا زیادہ، عشرے میں طبیعت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ شہزادی کو پرسا دے، دو چار جملے اور زیادہ کہیے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سال رونے کا اور زیادہ ہیلا ہو گیا، جب بھی اپنے خانوادے کو دیکھتا ہوں تو کربلا کا وہ خانوادہ یاد آتا ہے جس میں لق و دق میدان میں حسین لے جا کر کے قربان گاہ میں کبھی علی اکبر کو پیش کر رہے ہیں، کبھی قاسم کو پیش کر رہے ہیں، کبھی گھر والوں کو۔ عزیزان گرامی یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے شبیب کے بیٹے ریان اگر رونا آئے تو کسی اور چیز پہ مت رو، یہ کہو ہائے حسین۔ کیوں رو؟ مولا نے علت بتائی، اس لیے کہ میرا بابا اس طرح سے ذبح ہوا جس طرح سے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ، اس طرح سے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے، ایسے ذبح ہوا میرا جد جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب مثال ہے، امام کی مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہوتی۔ امام یہ فرما رہے ہیں بکروں کی طرح۔ کیوں کہا بکروں کی طرح؟ کہ جب بکرا ذبح ہوتا ہے سامنے سے لوگ جاتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، ارے جاندار کو کیسے ذبح کر رہے ہو؟ حسین ذبح ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا ہو جو اجرکم علی اللہ۔ قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے ایک سلام کا جواب دیا۔ کرامت نفس کے لیے واقعات بھی بہت اچھا۔ آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں جب حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا، حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ ایک میری وصیت۔ تو وصیت کیا ہے؟ کہ یہ میری زرہ ہے اور یہ میرا گھوڑا، یہ میری تلوار، اور جب سے میں یہاں آیا ہوں مقروض ہو چکا ہوں، ان چیزوں کو بیچ کر یہ میرا قرضہ ادا کر۔ آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں کہ جو امام کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا اور امام کا پیسہ موجود تھا، حقوق موجود تھے، اس کو حضرت مسلم نے اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا،
حتیٰ وصیت کی کہ جو قرضہ میں نے لیا ہے میری اپنی زندگی کے لیے اس کو اس کے ذریعے سے ادا کرو۔ یہ کرامت انسانی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاتلوں کو جب وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ بس یہ کہہ دو کہ میں نے جب یہاں آیا تھا مولا حسین کو میں نے خط لکھ دیا تھا کہ وہ کوفے کی طرف آئیں، مولا سے خواہش کرو کہ اب کوفہ کا رخ نہ کریں، اب کدھر کا رخ نہ کریں، اب کوئی ان کا چاہنے والا موجود نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں مولا نے علیک السلام علیک السلام علیک السلام کہا۔ ایک مرتبہ پوچھا زینب نے کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ امام نے کہا بہن دیکھو گی، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین کوفہ بلند ہوئی، مسلم کوٹھے سے گرائے جا رہے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ سلام کرنے کے بعد امام حسین نے حکم دیا خیمے کو نصب کیا جائے، خیام نصب ہوئے اور بچی جو مسلم کی تھی اس کو گود میں بٹھایا، اس کے بوندے پہنائے اور سینے سے لگایا۔ بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھ گئی کوئی بات ہوئی ہے، چچا جان آپ میرے سے ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ پیش آتا ہے، کیا میرا بابا چلا گیا؟ امام حسین نے بھری آنکھوں سے کہا بیٹی آج سے مجھے تمہیں اپنا باپ سمجھو، مجھے تم اپنا باپ سمجھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں مولا اگر سکینہ قریب ہے تو ہٹا دیجئے، اس کو یہ قصہ یاد رہ جائے گا جس کا باپ مارا جاتا ہے اس کے بچوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے، اس کو تماچے مارے نہیں جاتے ہیں۔ اے مولا یہ کیسی غربت ہے، ادھر حسین کی شہادت ہوئی، بجائے اس کے کہ کوئی تسلی دیتا کوئی تماچے مارتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا پروردگارہ ان عظیم مجلسوں میں تیری عظمت کا تذکرہ ہے، کرامت کا تذکرہ ہے، مالک ہمارے نفسوں میں اس صفت کو اجاگر کر دے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ یہ مرض جو دنیا میں پھیلا ہوا بحق محمد و آل محمد انسانی معاشرے سے جلد نکال دے۔ پروردگارہ اس کا تدارک، اس کا ویکسینیشن میری بہت دلی گہرائی دعا ہے، گہری دعا یہ ہے مالک ہمارے نوجوان سائنٹسٹ کے ہاتھ میں دے دے۔ خدایا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو اس مرض میں مریض ہیں مومنین ان کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ خدایا پروردگارہ جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے۔ پروردگارہ جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، خصوصاً ایک ڈاکٹر صاحب وہ بیمار ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہیں، مالک ان کی فیملی، اسی طرح سے دوسرے مومنین جن کا نام لیا گیا نہ لیا گیا سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین